بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اور ناظرین، پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے اوپر یہ چرچا ہو چکا ہے مالا علی کردستانی کے نام سے ایک شخص کا، کہ وہ پاکستان کے اندر آیا ہے اور وہ ایک دم کے ذریعے سے نابینوں کو بینائی عطا کرتا ہے اور گونگوں کو قوت گویائی عطا کرتا ہے، بہروں کو قوت سماعت سے جو ہے وہ نوازتا ہے، جو لنگڑے لولے اور اپاہج قسم کے لوگ ہیں ان کو چلانے کی طاقت جو ہے وہ بخشتا ہے۔ تو مالا علی کردستانی کے بارے میں یہ باتیں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، تقریباً ہر دوسرے آدمی کو اس کی خبر ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مالا علی کردستانی کے بارے میں ویڈیوز بنائی اور یہ کہا کہ یہ کوئی دم درود اس کے پاس نہیں، یہ ایک فراڈی آدمی ہے اور یہ ایک دھوکہ باز آدمی ہے۔ اس کو جو ہے عراق سے نکالا گیا، پھر سعودیہ چلا گیا، وہاں سے نکالا گیا، پھر اس کے بعد یہ ترکی چلا گیا، وہاں اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ہوئے، اس کے بعد اب یہ پاکستان آیا ہے۔ تو یہ پاکستان کیسے آیا، کون اس کو لے کر آیا، اور اس کی دم میں کیا حقیقت ہے، اس کے دم کے اندر دم موجود ہے یا یہ واقعتاً کوئی فراڈی آدمی ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اپنے کمنٹس دے چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف بیانات دیے ہیں، لیکن امریکہ کے اندر ایک مشہور عالم ہے جن کا نام ہے مفتی منیر اخون صاحب، جن کی تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مفتی منیر اخون صاحب۔ انہوں نے جو ہے مالا علی کردستانی کا دفاع کیا ہے اور اپنی گفتگو یہاں سے شروع کی ہے۔ فرمایا کہ عند الامتحان یکرم او یہان، کہ امتحان پر فیصلہ ہوتا ہے، کہ جب انسان کا امتحان ہوتا ہے اس وقت اگر انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کو عزت ملتی ہے، امتحان کے اندر اگر وہ ناکام ہو جائے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مفتی منیر اخون صاحب نے فرمایا کہ علی مالا کردستانی جو ہے وہ دم درود کرتا ہے اور اللہ کے کلام قرآن کریم کی شان ظاہر ہوتی ہے وہاں پر، اور گونگا بولنے لگتا ہے، نابینا کو بینا کرتے ہیں، تو نابینا کو دم کرتے ہیں تو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ بہرحال جو چیزیں مشاہدے میں آ گئی اس پر تو سوال بنتا ہی نہیں کہ یہ بندہ فراڈی ہے یا نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو دشمنان قرآن ہے یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کفر تو برداشت نہیں کر سکتا، کہ قرآن کریم جس کو قرآن نے شفا کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں حضرت نے یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ پڑھا، حالانکہ یہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہے، ہو سکتا ہے کہ سبقت لسانی ہو گئی ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں پر شفا سے مراد روحانی شفا نہیں، اس شفا سے جسمانی شفا مراد ہے، دنیاوی شفا مراد ہے، کیونکہ رحمت للعالمین یعنی رحمت للمؤمنین کے اندر روحانی شفا کا ذکر تو بعد میں اللہ تعالیٰ کر ہی رہے ہیں۔ بہرحال حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں، مفتی منیر اخون صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی جو دم درود کرتا ہے واقعتاً اس کے دم درود کے اندر اثر ہے، کیونکہ یہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی تاثیر ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ اثر کرتا ہے، اس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا تو آپ کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ ساری فیل ہو گئی ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت نے نابینا کو بینا کر دیا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نابینا بینا نہیں ہو جاتے تھے؟ گونگوں کی گویائی نہیں آ جاتی تھی؟ مردہ زندہ نہیں ہو جاتے تھے؟ تو ایک انسان جو پیغمبر ہے، معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو یہ معجزات دیے ہیں کہ وہ نابینا کو بینا اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، گونگوں کو جو ہے وہ قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی نص ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی امتی کو بطور کرامت کے یہ شان قرآن کریم کی عطا کر دے تو اس میں کون سا عقلی محال ہے، کون سا شرعی اور قانونی اس کے اندر محال موجود ہے؟ یعنی حضرت کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ علی کردستانی جو دم درود کرتا ہے، ایک تو حضرت نے یہ بات کی کہ یہ قرآن کریم کی شان ہے، اور دوسری بات یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی امتی کو یہ خاص شان عطا کی ہے اور یہ کرامت عطا کی ہے کہ جس کے دم درود سے لوگوں کو اتنا اثر ہوتا ہے اور اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت نے یہ بات بھی کی، دوسری بات یہ کی کہ علی مالا کردستانی نے کوئی دعوت تو نہیں کیا ہے، بلکہ وہ تو کر کے دکھا رہا ہے۔
اس کے دم درود سے لوگ شفایاب ہو رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر حیرانی ہوتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے زمانے کی کرامتیں تو ہم نے دیکھی نہیں، تو صاحب یہ میڈیا کا دور ہے، اب میڈیا کا دور ہے تو میڈیا پر آپ ہمیں کرامتیں دکھائیں نا، پھر ہم مان لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر اور انجینئر قسم کے لوگ وہ سب سے پہلے مولا علی کردستانی کو مانے نا، یعنی ان کو تسلیم کر لے۔ یہ تو میڈیا پر آ گئے کہ بھئی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گونگوں کو قوت گویائی بھی عطا کر رہے ہیں، نابینا کو جو ہے کیا ہے بینائی عطا کر رہے ہیں۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ یہ اس کے اپنے کوئی چیلے ہو اور اپنے لوگ ہو، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو مفتی منیر صاحب آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے، یقیناً میری اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کریں گے کہ آپ نے علی کردستانی کی بھی مخالفت کی اور آپ نے مفتی منیر صاحب کی جو ہے ان کی بھی مخالفت کی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ میں مفتی منیر اخون صاحب کی مخالفت نہیں کر رہا، صرف ایک بات کی طرف جو ہے ان کو متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آدمی ہے، آپ نے کہا کہ اس کو کرامت عطا کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کرامت ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کرامت کے لیے یہ بات یاد رہے کہ کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ معجزہ جس طرح نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا، اسی طرح کرامت جو ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ شریعت کا پابند نہیں۔ ہمارے لیے جو شریعت نے کسوٹی مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی شریعت کا پابند ہے تو ہم اس کی اتباع کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے چل سکتے ہیں، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی حق پرست ہے۔ لیکن جو آدمی شریعت پہ نہیں چلتا اور اس کی داڑھی بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق پوری نہ ہو، تو ایسے آدمی کو جو ہے ہم ولی نہیں مان سکتے ہیں، چاہے اس کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے کوئی نابینا جو ہے اس کو بینائی مل جائے، کسی گونگے کو قوت گویائی عطا ہو بھی جائے، ہم یہ اس کی کرامت نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں صاحب کرامت وہ ہوگا کہ جو متبع سنت ہوگا اور جو شریعت کا پابند ہوگا، شریعت پہ عمل کرتا ہوگا۔ آپ اس شخص کی ویڈیوز دیکھ لیجئے، یہ آدمی جو ہے وہ کس طریقے سے دم کرتا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے یہ دم کے ذریعے کرتا ہے یا یہ اس کی کوئی کرامت ہے، یا یہ جو ہاتھ لگاتا ہے اس ہاتھ کے ذریعے یہ دم درود کرتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کے ذریعے کرتا ہے تو پھر ہاتھ لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ہاتھ کے ذریعے یہ دم درود کرتا ہے تو پھر قرآن پڑھنے کی جو ہے کیا ہے وہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہاتھ لگانے سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اگر قرآن سے ٹھیک ہوتا ہے، دم درود سے ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہاتھ لگانے سے ٹھیک ہوتا ہے تو پھر دم درود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس کی کرامت ہے، تو دیکھیں کرامت اگر کوئی ایسی خرق عادت، خلاف قانون سے بالاتر ہو کر کوئی کام کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے، اگر وہ متبع سنت ہے، شریعت کا پابند ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ولی ہے۔ لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں، اس کے ہاتھ پہ جتنی بھی شعبدہ بازیاں ظاہر ہو جائیں، ہم اس آدمی پر یقین نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ یہ آدمی جو ہے شعبدہ بازیاں کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں یہ صرف میری رائے نہیں بلکہ آپ بی بی سی کو پڑھ لیجئے، بی بی سی نے بھی جو ہے کہ ان کے بارے میں مضمون لکھا اور اپنے کمنٹس دیے۔ اسی طرح جنگ اخبار کے ایک اور صحافی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں پوری تحقیق کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سینیٹر طلحہ محمود صاحب ہیں، اللہ نے ان کو مال تو بہت دیا ہے لیکن ان کا ایک بچہ جو ہے وہ اسپیشل بچہ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ ان کو پریشانی تھی، اولاد کا درد ہر آدمی کو لاحق ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے سینیٹر طلحہ محمود نے ان سے رابطہ کر کے ان کے لیے آنے جانے کے اخراجات ان کے برداشت کر کے ان کو پاکستان بلایا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں اسد قیصر صاحب، اسی طرح منسٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ، اور اسی طرح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ان تمام حضرات کی تصاویر اور ویڈیوز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہے یہ یقین کرنے لگے کہ شاید واقعتاً یہ مولا علی کردستانی جو ہے یہ کوئی ایسا دم درود کرتا ہوگا جس سے لوگ ٹھیک ہوتے ہوں گے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے اس سے رابطہ کیا، اس نے راہ فرار اختیار کیا اور یہ آدمی جو نے کیا ہے چھپ گیا، غائب ہو گیا۔
حالانکہ اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ مل رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ سامنے آتا، بھلے یہ لوگوں سے پیسے وصول کر لیتا، لیکن وہ پیسے جو لوگ ہسپتالوں میں دیتے ہیں وہ پیسے اسی کو دے دیتے ہیں۔ لوگوں کے جو بیمار ہے، جو گونگے ہے، جو نابینا ہے، جو بہرے ہیں، وہ مریض ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو لوگ جو پیسے ہسپتالوں میں دے رہے ہیں وہ پیسے اس کو مل جاتے ہیں، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پشاور کے اندر، حیات آباد کے علاقے کے اندر اس نے یعنی لوگوں سے وعدہ کی کہ میں پشاور کے حیات آباد کے علاقے میں آؤں گا اور وہاں جتنے بھی مریض ہیں ان کو دم کروں گا۔ لوگ انتظار کرتے رہے لیکن یہ وہاں پر نہیں آئے۔ تو بہرحال ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آدمی کوئی ولی نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو متبع سنت ہوتا ہے، جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھ لیجئے، اس سے ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آدمی متبع سنت ہوگا یا یہ شریعت کا پابند ہوگا۔ اور دوسری بات، جہاں تک دم درود کے حوالے سے ہیں، تو دیکھو اگر دم درود کے اندر تاثیر، یقیناً ہم مانتے ہیں کہ دم درود کے اندر تاثیر ہے، تو اگر دم درود کی تاثیر کی بات کی جائے تو یہ دم درود تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف اس پوری امت کے اندر ایک آدمی کو اللہ نے یہ کمال کیسے عطا کیا کہ اس کے دم درود سے تو نابینا کو بینائی مل رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے جو گونگا ہے اس کی قوت گویائی لوٹ کر آ رہی ہے، جو بہرا ہے اس کو اللہ قوت سماعت دے رہا ہے۔ اس ایک آدمی کو تو اللہ نے یہ کمال دے دیا، اور باقی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اور بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہاء، بڑے بڑے جو ہے ائمہ مجتہدین، ان میں سے کسی کو یہ کرامت عطا نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دم کر لے، درود کر کے کسی کو قرآن کی آیات وغیرہ پڑھ کے دم کر لے تو یقیناً اس کو شفا مل سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ تو دم درود کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جس طریقے سے دعویٰ کر رہا ہے، یہ جس طریقے سے یہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے کہ بس جو بھی اس کے پاس مریض آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب پاکستان آیا یہاں پر لوگوں نے جب اس کو گھیرنے کی کوشش کی، یا یوں کہے کہ لوگ اس کے پاس اپنے مریضوں کو علاج کرنے کے لیے لے کر آئے، تو یہ سامنے ہی نہیں آیا۔ اور آج تک ہم نے ایسا کوئی بندہ میڈیا پر نہیں دیکھا کہ جس نے کہا ہو اور اپنا ثبوت دکھایا ہو کہ دیکھیں یہ آدمی پہلے نابینا تھا، یا یہ پہلے گونگا تھا، یا یہ پہلے یہ بہرا تھا، یا یہ لنگڑا لولا تھا، اور اب اس کے دم درود کی وجہ سے یہ چلنے لگا ہے۔ ایک آدمی بھی ابھی تک ایسا کوئی سامنے نہیں آیا ہے۔ تو جب ایسا کوئی آدمی نہیں آیا تو محض ویڈیوز پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ بی بی سی نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ ایک عورت کو جب اس نے دم کیا تو اس کی ایک ٹانگ جب اس نے کھینچی تو اس نے آہ کی، دوسری ٹانگ کھینچی تو اس نے آہ کی، ہاتھ کھینچا تو اس نے آہ کی، پھر اس کو کھڑا کیا اور اس کو تھوڑا سا جو ہے پکڑ کے چلایا، اور پھر اس سے کہا کہ گھبرانا نہیں، بس اب آپ چلنے لگ گئی ہوں۔ تو اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے تو اقرار کیا ہی نہیں، اور نہ اس نے چل کے دکھایا ہے کہ واقعتاً اس کو کیا ہے، صحت ملی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے دم درود کے اندر کوئی ایسی تاثیر نہیں کہ جو اللہ نے پوری دنیا کے اندر کسی اور کو عطا نہیں کی، صرف اسی کو عطا کی ہے۔ تو مفتی منیر اخون صاحب کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ذرا مزید تحقیق کر لیں، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے حقیقت منکشف ہو جائے۔ کرامت کا ہم انکار نہیں کرتے، دم درود کا انکار نہیں کرتے، لیکن جس طریقے سے یہ آدمی اپنی شہرت اس نے کی ہے اور جس طریقے سے یہ دعوے کر رہا ہے، اگرچہ زبان سے بولتا نہیں، اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی اس کا ایک دعویٰ ہے، عمل سے کر کے دکھانا یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور جو ہے یہ کمالات کسی اور میں نہیں، کوئی اس طرح کی کیا ہے صحت کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے اس کے علاوہ۔ تو یہ بات اس کی کیا محض غلط ہے، اس پہ غور اور فکر کرنی چاہیے۔ مفتی منیر اخون صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر قسم کے لوگ جو ہے وہ علی کردستانی کو اب کیوں نہیں مانتے، حالانکہ وہ تو کرامات دکھا رہا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا انکار صرف جو ہے انجینئر صاحب نے یا کسی انجینئر نے یا کسی ڈاکٹر نے نہیں، بلکہ بہت سارے علماء نے کیا ہے۔ آپ تحقیق کریں، بے شمار علماء نے، بلکہ KPK کے وہ علماء جو پشتو زبان کے اندر تقاریر کرتے ہیں، انہوں نے تو ان میں سے تو بے شمار علماء نے اس کے خلاف جو ہے کیا ہے بیانات دیے ہیں۔ BBC کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اور اسی طرح سلیم صافی کا جو ہے میں نے آپ کو حوالہ دیا، اور اسی طرح اور بھی جو ہے کیا ہے بہت سارے علماء نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ آپ ذرا مزید سرچ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اس کے بارے میں تحقیقات مل جائے گی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آدمی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فراڈ کے زیادہ قریب ہے۔